السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عزیزان گرامی، مستقل مزاجی اور استقامت کا ہونا ہی ولایت ہے۔ جن لوگوں میں مستقل مزاجی نہیں ہے، اصول اور قاعدہ کی پابند نہیں ہے، تو نہ ان کی دعاؤں میں نہ ان کے مجاہدہ اور ریاضت میں وہ تاثیر اور برکت آ سکتی ہے جو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگان دین کے مجربات میں سے سورہ یاسین کا خاص ورد پڑھا جاتا ہے، مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، آزمائش سے نکلنے کے لیے، تنگ دستی مفلسی کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے۔ اور بہت مجرب ورد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور علماء کرام، مشائخ عظام، دین متین کرام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سورہ یاسین پڑھے گا، اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی، اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجگی کی ہے۔ اب قضاء حاجت کے لیے نماز جمعہ کے بعد رو بقبلہ ہو کر 3 مرتبہ سورۃ یاسین اس طریق پر پڑھے کہ پہلے مبین پر پہنچے تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، دوسرے مبین پر پہنچے تو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 3 مرتبہ پڑھے، تیسرے مبین پر پہنچے تو سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک 3 مرتبہ پڑھے، چوتھے پر پہنچے تو سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ پڑھے، 5ویں مبین پر پہنچے تو آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھے، 6 مبین پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر، وہو القوی العزیز نہیں، من یشاء بغیر حساب پڑھنا ہے۔ 7ویں مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور یہ دعا 7 بار پڑھے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور پھر سورت مکمل کرے۔ یہ جمعے کے نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خاص طور پر روزانہ قضاء حاجت کے لیے اسی ترتیب سے آپ 1 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک حاجت روائی نہ ہو۔ اچھا، ہمارا ایک حکیم بھی ہے، خلیفہ صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا تربیت ہم نے بچپن سے کی ہے، اور بالکل میرا ہم شکل بھی ہیں، فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے ساتھ اس کا مطب بھی ہے۔ تو ایک دن کافی سال ہو گئے، میں نے اس کو یہ یاسین ورد خاص کی اجازت دیا تھا، تو جب وہ اجازت دے دی تو پھر اس کا
فون آیا مجھے کچھ دنوں کے بعد کہ جی یہاں جامعہ سلفیہ کا ایک عالم دین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، یعنی لا احتاج غلط ہے میں نے کہا کہ اس نے یہ جو صرف و نحو ہے گرامر یہ اپنے گھر سے بنایا ہوگا. یاد رکھیے گا بزرگان دین کے کلمات الہامی الکامی ہوتے ہیں اور وہ گرامر سے مبرہ ہوتے ہیں. بزرگان دین کی کلمات گرامر کا محتاج نہیں ہوتے. تو میں نے کہا آپ ذرا غور سے سنیں کہ لا احتاج الی احد من خلقک، میں محتاج نہ رہوں تیری مخلوق میں کسی کا. نو احتاج و یحتاج، میں نے کہا اس میں نہیں پڑھنا. جس طریقے سے آیا ہے اور جس طریقے سے ہمیں اکابرین سے آیا ہے، بزرگان دین سے آیا اور جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اسی پر اکتفا ہے. اور صرفی نحوی ترکیب کے لحاظ سے بھی احتاج ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو ایک اضافی بات آئی. تو یہ سورہ یاسین ورد خاص مشکلات کے لیے آپ وظیفہ کریں، آپ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دعا کیجئے حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، والدین کے لیے، عزیز اقربا کے لیے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے، اور ساتھ ہمارے لیے بھی، ہمارے آل کے لیے بھی، ہماری درگاہ کے کرم فرماؤ محسنین کے لیے بھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے گا. والسلام علی من اتبع الہدی.